بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 27۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور سعد وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، حضور، آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، حالانکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندہ ڈال دے۔ Narrated Saad, Allah's apostle distributed zakat amongst a group of people while I was sitting there, but Allah's apostle left a man whom I thought the best of the lot. I asked, O Allah's apostle, why have you left that person? By Allah, I regard him as a faithful believer. The Prophet commented, or merely a Muslim. I remained quiet for a while, but could not help repeating my question because of what I knew about him, and then asked Allah's apostle, why have you left so and so? By Allah, he is faithful believer. The Prophet again said, or merely a Muslim, and I could not help repeating my question because of what I knew about him. Then the Prophet said, O Saad, I give to a person while another person is dearer to me, for fear that he might be thrown on his face in the fire by Allah. صحیح بخاری حدیث نمبر 28۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ Narrated Abdullah bin Umar, a person asked Allah's apostle, what sort of deeds in or what qualities of Islam are good? He replied, to feed the poor and greet those whom you know and those whom you don't know. صحیح بخاری حدیث نمبر 29۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ Narrated Ibn Abbas, the Prophet said, I was shown the hellfire, and that the majority of its dwellers were women who were ungrateful. It was asked, do they disbelieve in Allah, or are they ungrateful to Allah? He replied, they are ungrateful to their husbands and are ungrateful for the favors and the good charitable deeds done to them. If you have always been good, benevolent to one of them, and then she sees something in you not of her liking, she will say, I have never received any good from you. صحیح بخاری حدیث نمبر 30۔ احنف بالقیس سے روایت ہے کہ میں اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو چلا۔ راستے میں مجھ کو ابو بکر ملے۔ پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بڑھ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنی ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم صمیم پر وہ دوزخی ہوا۔ Narrated Al-Ahnaf bin Qais, while I was going to help this man, Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr met me and asked, where are you going? I replied, I am going to help that person. He said, go back, for I have heard Allah's Messenger sallallahu alayhi wa alihi wasallam saying, when two Muslims fight each other with their swords, both the murderer as well as the murdered will go to the hellfire. I said, O Allah's Messenger sallallahu alayhi wa alihi wasallam, it is all right for the murderer,
But what about the murdered one? Allah's Messenger sallallahu alaihi replied, he surely had the intention to kill his companion.